الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والثناء خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشفائنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف پڑھنے سارے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا نور اللہ. جس نے اب بھی نہیں پڑھا ایک بار پھر گزارش ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل
سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تز کو احتشام کے لائق بالخصوص علماء اہل سنت اگر میں نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ جید علماء یہاں جلوہ گر رہے ہیں اور اجل قسم کے خطبہ جنہیں ایک بڑی تعداد سنتی ہے یہاں تشریف لائے۔ مشائخ اہل سنت، سادات کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قرۂ اعظام، ہمارے یہاں پکا گڑھ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ذمہ داران اور کارکنان، بالخصوص عزیزم میاں محمد حمزہ قادری صاحب، دیگر اس وقت اس بزم سعید میں حاضر حضور نبی علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق، اذن اور اجازت سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز تقریب مقدس دوسری سالانہ سنی کانفرنس میں حاضر ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اور دوستوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، اس کا اہتمام اور انتظام فرمایا، میں انہیں صمیم قلب سے ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اس میں شریک ہیں، اسٹیج پر جلوہ گر، معزز، محترم اور نہایت محتشم علماء کرام سے لے کر پنڈال میں جو علماء جلوہ گر رہے ہیں ان تک، بلکہ آخری بندے تک، سب کو اللہ تبارک و تعالی آتے ہوئے جاتے ہوئے ہر قدم پر اور
اور جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہے ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ میں بہت سارے احباب کو تو الحمدللہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اہل علم علماء میں سے میں ان کے نام نہیں لے رہا، اور کچھ مجھے یہاں لکھ کے بھی دیا ہوا ہے، تو وقت جو وہ بڑا محدود ہے۔ خطاب 9 بجے کا تھا تو 9 سے 9:30 ہو گیا، اس وجہ سے آپ احباب سے معذرت بھی ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کے تمام صغائر و کبائر سے درگزر فرما دیں، اور پھر ابھی پروگرام کے بعد آگے کہیں اور جانا ہے، اس واسطے میں علماء سے اور معزز خطباء سے، ائمہ سے، دیگر عوام و خواص سب سے میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکا، معذرت کرتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ براہ راست کچھ جو چند کلمات ہمارے مقدر میں ہیں وہ میں کہوں اور آپ سنیں توجہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میاں حمزہ، ان کے بارے میں کچھ کہتا، لیکن مجھ سے قبل خطیب اہل سنت اور فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض الرحمن مدنی سیالوی صاحب، انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ سب نے ہی محنت کی ہے اور کوئی شک نہیں ہے، یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، پوری سوسائٹی نے یہ الحمدللہ مل کے یہ بزم سجائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس نوجوان نے بے پناہ محنت کی ہے، بے پناہ۔ اور لاہور دن میں لائبریری میں بیٹھا تھا، ایک دوست ابھی ادھر ساتھ ہی ہیں، میں نے وہاں بھی کہا کہ جتنی اس بندے نے محنت کر دی ہے، اب اس کے بعد اگر 10 بندے بھی اس کے اجتماع میں آتے ہیں نا تو وہ 10 بندے 10 لاکھ پہ بھاری ہیں۔ اس نے اپنا اجر پا لیا ہے، یعنی شاید کوئی سیالکوٹ کا ایریا علاقہ ہو جو وہ کور نہ کیا ہو۔ علماء، خطباء، ائمہ مساجد، مؤذنین، دیگر سوسائٹی کے معزز احباب، یہ فردن ہر ایک کو جاتا رہا، دعوت دیتا رہا، بار بار انوائٹ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی، میں ذرہ ناچیز سے کم تر ہوں، حضور کے جوڑوں کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کے حضور، اللہ اس بزم میں جتنے بیٹھے نے 2 جہاں کی سرخروئی عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم سنی ہیں، اور پھر ہم بریلوی ہیں۔ یہ ہمارا تعارف ہے جو ہر بندے کو آنا چاہیے، اور بلا کسی جھجک کے آنا چاہیے، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خوف کے، دھڑلے سے ہر جگہ
آپ سے اگر کوئی پوچھے کون ہوتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے کہو سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں، پھر سنی ہوتا ہوں، پھر بریلوی ہوتا ہوں۔ میں یہ بات کئی ایک جلسوں میں بھی کہی اور کلاس میں پڑھاتے ہوئے عزیز طلبہ ان سے بھی کہی، اور یہ عام لفظوں میں نہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا گواہ ہے، میں ایک خاص کیفیت کے ساتھ، یعنی اگر اجازت ہو تو میں داڑیں مار کے رو کے تم سے یہ بات کروں، اگر تمہارے مزاج برداشت کریں گے، اتنی بڑی بات ہے، اور وہ یہ کہ میں اور آپ سب ابھی اس گھڑی سے لے کر آخری سانس تک سر کو سجدے میں رکھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ کس پر؟ اس بات پر کہ اس نے مجھے اور تجھے کسی کافر کے گھر پیدا نہیں کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات وہ یہ کہ اب اس گھڑی سے لے کر زندگی کی آخری گھڑی تک اگر سر بسجود ہو کر، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس خالق و مالک اور رب العالمین نے تجھے اور مجھے کسی خارجی، ناسبی، یزیدی، تفصیلی، شیعہ، رافضی، کسی بد مذہب کے گھر پیدا نہیں کیا، سنیوں عاشقوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو آگے چلے نا، جو یہاں کہتے ہیں نا کہ میں بس I am just مسلم، میں جی صرف مسلمان ہوں، آگے بات نہیں کروں گا، یہ تو ذرا آگے تو چل، قبر و حشر میں تجھے لگ پتا جائے گا کہ سنی کس عظمت کو کہا جاتا ہے، اور سنیت کس شان کا نام ہے۔ میں تو بہرحال ادھر توجہ، میں تو صرف یہاں نہیں، اپنے گھر میں منبر پر جہاں خطبہ دیتا ہوں، سال کے 12 مہینے ٹھوک بجا کر ڈنکے کی چوٹ یہ کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، خارجیت جھوٹ کا نام ہے، ناسبیت جھوٹ کا نام ہے، یزیدیت جھوٹ کا نام ہے، تفصیلیت جھوٹ کا نام ہے، شیعیت جھوٹ کا نام ہے، رافضیت جھوٹ کا نام ہے، اصول کلیت جھوٹ کا نام ہے، اور سنیت سچ کا نام ہے۔ ابھی میرا یہ انالیسس کہتا ہے کہ ابھی بعض کھلے نہیں ہیں، ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، بعض سوچ میں بولنا ہے یا نہیں بولنا، یہ یاد رکھ، میدان قیامت میں تیرے بابے کا نام تو کام نہیں آئے گا، پر خدا کی عزت کی قسم سنی عقیدہ ضرور کام آئے گا۔ لہذا یہ کوئی طریقہ نہیں میں جو دیکھ رہا ہوں، ایسے پریشان ہو کے تو نہیں بولا جاتا بھائی، میں تو تمہاری عظمت بتا رہا ہوں، اللہ کے بندوں بولو سبحان اللہ۔
وہ بچنا سمیں مڑ رگڑا دیتے ہیں پریشان تے انہوں ہونا چاہیے تھوڑی تے مڑ میں تعریف چا کی تھی خدا دیو بندیو شرق سے غرب تک ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ دھرتی کے سارے عہدے رتبے گریف سکیل رتبے جمع کرو وہ پھر بھی چھوٹے ہیں سنی کا عنوان بڑا ہے نہیں جس کا بازو ہے ایسے کر کے بول لبیک ادھر دیکھو شاید ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کو خبت ہو ہم موڑ پنجابی آکھا توڑی آسا توڑی تسلی نہیں کرنی توڑی تسلہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو ابھی بھی بند ہیں ان کا انقباض توڑیں گے اور توڑ کر یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے بچے بچے سے سنی کا نعرہ لگوانا ہے جھوٹے لوگ فراڈیے لوگ دجال قسم کے لوگ اب تو میرے نفسوں پر بھی لوگوں کو درد ہوتا ہے میں کروں تو کیا کروں او کمینیاں میں تو ایکشن نہیں دے رہا میں ری ایکشن دے رہا ہوں ہمارا درد تو سمجھو اور ہماری تکلیف کو محسوس کرو یہ ہم ویسے نہیں بول رہے ادھر سامنے دشمن کھڑا ہو کر سرعام اسلام کو بھونکے اسلام کے مقدسات کو بھونکے نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرے صحابہ اور اہل بیت کے احترام کو پامال کرنے کا دھندا کرے ہم اسے جواب بھی نہ دیں ہم اس کا رد بھی نہ کریں ہم لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ یہ چور ہے ہم یہ بھی نہ بتائیں یہ لٹیرا ہے یہ بھی نہ بتائیں یہ ڈاکو ہے تو بھائی دیکھیں میں ادھر دیکھو میری طرف میں نے تو آج تک اللہ کی پناہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی گالی نہیں دی ورنہ ہم نے یہ گالیاں سیکھی ہیں لیکن ہاں کوئی ابو بکر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے اے جازی صاحب بڑے دوروں آئے یہ تو اڈے پکا گڑ دے نہیں ہیں یہ بڑے دوروں بھی آئے تھے ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں اس وقت انہاں دی عمر ویکھو یہ شاہ مندورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ دے رفقا بچو ہیں کسی کا کو یاد تو کرو ایسے نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا سنی سنی بن وہ کراچی والے کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی بن سنو میری بات سنو اب لوگوں کو اس سے مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ سخت لفظ کیوں بولتے ہو اور آپ چھوٹے چھوٹے گگو اٹھیں ہمیں تربیت سکھانے ہماری تربیت کرنے جنہیں شاید لفظ تربیت کا پتہ نہ ہو کہ یہ گرامیٹیکلی اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے
جنہیں یہ بھی نہیں پتا وہ ہماری تربیت کرنے نکلے. میں کہا کاکا ہوش کر ہوش ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرے نال جپے. میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں ذات دی کوڑ کلی تے کھمبیاں نال جپے. او کمبلیا کرنٹ لگ بے سی. کچھ نہیں بچے گا تیرا. ہم کوئی ہوا میں ایکسیڈنٹلی پیدا نہیں ہوئے. اسلام کی 15 صدیوں کے ہر صدی میں, ہر صدی کے ہر سال میں, ہر سال کے ہر مہینے میں, ہر مہینے کے ہر ہفتے میں, ہر ہفتے کے ہر دن میں, ہر دن کے ہر گھنٹے میں, ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں, ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں جو مسلک رہا اسے سنی عقیدہ کہا جاتا ہے. لہذا ادھر دیکھو, دیکھو نا بڑے فخر نال بابڑیاں. میں نے ابھی علامہ ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کے اس میں بتایا, بڑے فخر نال بابڑیاں انہاں دے گروہاں لکھیا کہ ساڈا مسلک کدوں رجسٹر ہویا 1886 میں, تو اب کیا ہے 2023 ہے. تو میں نے وہاں بتایا تھا اعداد و شمار کر کے کہ جن کو ابھی ٹوٹل ولادت جن کی ہوئی ہے اور اب عمر ہے 137 سال, اور دیوبندی جن کی ٹوٹل عمر ہے 1288 ہجری سے لے کر 1445 ہجری تک 157 سال, یا دونوں کو ملا کر محمد بن عبد الوہاب نجدی پر لے جاؤ تو 239 سال. جڑے 2.5 صدیاں پہلے جمے وہ تے آپ تو باہر ہو کے ہیں بولن, تے او جڑے 2.5 صدیاں پہلے پیدا نہیں ہوئے جن کی بنیاد گنبد خضرا کے مکین طیبہ نگر سے رکھی ہے. اگر ہمارے علاوہ میرا چیلنج ہے, سنی کے علاوہ اگر کوئی ماں نے دھرتی پر پتر پیدا کیا علمی دمخم ہے تو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے, 2.5 صدیوں سے پیچھے اپنا ریکارڈ پیش کر دے. ادھر ادھر دیکھو ادھر, اور ہم ابھی پیش کرنے لگے ہیں. کر دیں پیش؟ نہیں ایسے تو نہیں, یہ 4 جنے پہ بول دیں, آخری بندے تک بولو ریکارڈ پیش کر دئیے. جو زندہ بیٹھا ہے اور غیرت مند بیٹھا ہے وہ بولے بھائی تجھے بتائیں کہ تو ابھی آج نہیں پیدا ہوا, کل بھی پیدا نہیں ہوا, پرسوں بھی پیدا نہیں ہوا, تیرا مسلک تو صدیق اکبر سے چلا آ رہا ہے. مولا عمر سے آ رہا ہے, مولا عثمان سے آ رہا ہے, مولا علی سے آ رہا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ صحابہ اور صحابہ جو صحابہ والے وہ بولے سبحان اللہ. وہ جڑے جانگالے لوسڑ نہیں, جانگالے, ہاں وہ ابھی مجھے عزیز نے کہا کہ ان کا کوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا ان سے ملاقات کروا دو, ملاقات کروا دو. تو میں نے جوان کو ابھی پہلے اس کا امتحان لیا, تو نے کیا جواب دیا؟ پھر میں نے خود اپنا جواب دیا. میں نے میاں والی پہلی بار آج سے کو 2 4 5 سال پہلے گیا نا, تو میں نے شان صدیق پہ خطاب کیا. جب میں ہٹ کے واپس آیا تو فوج کا ایک ریٹائر ڈاکٹر, اور اس نے کہا میں نے وہ بڑے بڑے میں نام کیا ان کا, جنگ کے وہ جتنے تھے, وہ جتنے بھی سپاہی صحابہ والے, اس نے کہا میں اب نام لے لیتا ہوں. اس نے کہا حق نواز جنگوی, اعظم طارق, ضیاء الرحمن فاروقی, علی شیر حیدری. وہ کہتا ہے میں نے ان سے بھی ابو بکر کی عظمت پہ خطاب سنا ہے, پر جو امام احمد رضا کے عصمت والے نے بولا ہے وہ ان سے نہیں سنا میں نے.
سمجھ آ گئی؟ تو میں خطاب کر کے لاہور آ گیا. ہمارے میاں والی جامعۃ المدینہ کے مفتی محمد مشتاق مدنی مدثر اللہ علی حیات ہیں، ان سے کہا ان سے ملاقات کروا دو. انہاں پتا کو جواب کیا دیتا، یا کو بیٹھے ہیں تو سن لوے. انہاں جڑا جواب دیتا نا میں دیواں. انہاں کیا وہ جس طرح شیعہ تے بول کے گئے ہیں نا، وہ اسی طرح دا بابڑیاں دیوبندیاں تے بھی بولتا جے ہے. سمجھ آ گیا؟ اور میں یہاں بھی کہہ دوں، میں نے اس سے بھی کہا، میں نے کہا میرے عزیزہ گل سن، ہم کوئی اپنا جو ہے وہ سامنے میں باہر آنے والے مخلوق نہیں ہے. ہمارا خمیر اور ہمارا مزاج عرشوں سے اترا ہے، مکے مدینے سے آیا ہے. لہذا یہ تک نہیں بنتی کہ شیعہ کا رد کرنا ہو تو وہابیوں دیوبندیوں کو ساتھ ملا لو، اور دیوبندیوں وہابیوں کا رد کرنا ہو تو شیعوں کو ساتھ ملا لو. اور میری سن لا، مجھے نہیں ضرورت وہابی کی، دیوبندی کی، شیعہ کی، مجھے کسی بد مذہب کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امام احمد رضا کافی ہے. مجھے میرے علی شاہ کافی ہے. مجھے داتا کافی ہے. مجھے خواجہ کافی ہے. مجھے سید الاسیاد، قطب الاقطاب، فرد الافراد، شہباز لامکان، غوث اعظم کافی ہیں. میں کسی کو کیوں ساتھ ملاؤں بھائی؟ ملا کے کہوں تو میری کرو؟ نہیں ہو، نہیں او ادھر ادھر وہ دیکھے جو لاوارث ہو. ہمارا کوئی ہے، ادھر دیکھو. یہ سنیت جو میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، میرے نبی نے پڑھائی تھی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسن کو، حسین کو. حسین نے پڑھائی زین العابدین کو، انہوں نے باقر کو، انہوں نے جعفر کو، انہوں نے موسیٰ کاظم کو، انہوں نے علی رضا کو، انہوں نے شیخ معروف کرخی کو، انہوں نے جناب ابو بکر شبلی کو، شیخ معروف کرخی کو، انہوں نے جنید سری سقطی کو، انہوں نے جنید بغدادی کو، انہوں نے ابو بکر شبلی کو، انہوں نے ابو الفرا طرطوسی کو، انہوں نے عبد الواحد التمیمی کو، انہوں نے ابو الحسن علی الحقاری کو، انہوں نے ابو سعید مخزومی کو، انہوں نے غوث اعظم کو. پھر میں آگے گنوں گا تو وقت یہیں سارا لگ جائے گا، حدیث رہ جائے گی. پھر حضور غوث پاک سے چلتے چلتے یہ لنگر بریلی میں آیا ہے، بریلی کے دسترخوان سے ہم نے اٹھایا ہے. لہذا یہ تھے اس مجمع اندر علماء تھے، سبحان اللہ سنی علماء ہے. میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں، طالب علموں کے اور عوام سے بھی، کوئی بچہ ہے یا جوان یا بزرگ کوئی بھی ہے، ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ بولا کرو، لوگو ہم کیوں چھپیں، کیوں لکیں، کیوں دبیں، کیوں گھبرائیں؟ ہم مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں. ہمارا تعارف ہے، اور یہ ہم نے تعارف خود کھڑا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے یہ تعارف بنایا ہے اور یہ ہم نے خود اپنے پاس سے وضع کیا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں یہ مسلم یا مسلمان، یہ عنوان اور ٹائٹل بھی ہمیں خدا رسول نے دیا، اور سنی اور اہل سنت و جماعت یہ عنوان بھی ہمیں قرآن و سنت نے دیا ہے. یہ ادھر دیکھو، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور یہ دائیں ہاتھ میں میرے کتاب ہے. اس کا نام ہے السنن للترمذی.
کیا نام ہے؟ السنن للترمذی. ہمارے استاد فرماتے تھے ایک تلفظ ہے ترمذی، ایک ہے ترمذی، ایک ہے ترمذی. اور ہزارے علیہ دا تلفظ ہے مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے ترمذی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، السنن للترمذی. یہ ملت اسلامیہ کا، اسلام کا قرآن کے بعد چوٹی کا جو لٹریچر ہے 6 کتابیں، ان میں سے تیسرے یا چوتھے درجے کی کتاب ہے، حدیث مصطفیٰ ہے اس میں. اور اس ہاتھ میں میرے کتاب، اس کا نام ہے الملل والنحل. یہ میں 2 کتابیں دکھا رہا ہوں، حدیث کی چوٹی کی سب سے اونچے درجے کی 6 کتابوں میں سے ایک. اور ادھر اسلامی فرقوں کے عنوان پر تقریباً 10 صدیاں پرانی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں. اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، دونوں میں یہ حدیث ہے. حدیث میں زبانی پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دوں؟ پڑھ دوں بابا؟ وہ بولو تو صحیح، پڑھ دیں حدیث. حضور کا فرمان ہے نا، خوش ہو جاؤ، کتنے خوش نصیب ہو. کبھی جو طیبہ نگر کی ہواؤں فضاؤں میں زہرا کے بابا نے بولا تھا، آج سیالکوٹ میں بولنے لگا ہوں، تم سننے لگے ہو. اور پہلے یہ بھی سن لو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء 18 جلدوں کی ہماری کتاب ہے. امام ذہبی اس میں امام بخاری کے حالات میں لکھتے ہیں، فرماتے امام بخاری اپنے شاگرد کو بخاری لکھوا رہے تھے. لکھواتے لکھواتے فرمانے لگے، اے میرے عزیزہ، تجھے بتاؤں اس وقت تو کتنی عظمت والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے؟ میں حدیث بولتا ہوں تو لکھتا جاتا ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں تو سنتا ہے، تو لکھتا ہے. تجھے بتاؤں ہم کتنی شان والی جگہ بیٹھے ہیں. اس نے کہا حضور بتائیں. فرمایا، آپ نے فرمایا امام بخاری نے، جن کی کتاب حدیث کی قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، امام بخاری نے کہا میرے عزیزہ، اس وقت تاجر اپنی تجارتوں میں ہیں، فیکٹریوں والے، ملوں والے، فرموں والے، کارخانوں والے اپنے کارخانوں میں ہیں، اور دنیا والے اپنی دنیا میں ہیں، اور میں اور تو ہم اس وقت مدینے والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب حدیث پڑھی جائے نا، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، پترو انجو جایا کرو جی میں مدینے والے دی بارگاہ چ بیٹھے ہاں. سمجھ آؤندی بھئی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو آؤندی بھئی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدُّ وَالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي وَفِي رِوَايَةٍ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كلهم في النار إلا ملة واحدة. میرے آقا و مولا نے بتایا سنی کتنا عظمت والا ہے. میرا دل کرتا ہے اس بزم میں بیٹھے ہر سنی کا ماتھا چوموں، پیشانی پہ بوسہ دوں کہ تو بیٹھا تو آج 15ویں صدی میں ہے. تیری عظمت کا اعلان آمینہ کے لال نے 15 صدیاں پہلے فرمایا ہے. دعائیں دو ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو جنہوں نے تمہارے لیے یہ سیج سجایا ہے اور تمہیں یہ موقع فراہم کیا ہے. یاد رکھ لو، آج کی رات اگر تجھے مجھے ساری دنیا کے برابر سونا دے دیا جائے نا، رب کعبہ کی قسم وہ سونا وہاں نہیں پہنچائے گا جہاں یہ خطبہ پہنچائے گا. میرے آقا مولا میرے بھائی آپ دیکھیں، وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو جو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان کے ایک جملے پر لوگ اٹھ کر داد دیتے ہیں سبحان اللہ
کہتے ہیں حضرت صاحب نے اتنی بڑی حدیث سنا دی اور اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن آپ کی زبان خاموش ہے. آپ کے اندر تھوڑی سی توانائی پیدا کریں، اور یہ بہت پرمغز خطاب ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اے ہونے بھی باز اپنے بازو ہوتے نہیں کر رہے. خیر ہے جنہ دے ہیں انج کرو ہوتے انج کرو، وہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. سنیں ادھر توجہ. میں تو بہت کچھ سنانا چاہتا تھا، ابھی وقت بڑا مختصر رہ گیا ہے. بھائی حدیث سن لو. ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا تعارف ہے؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا یاد رکھ لو بنی اسرائیل میں 72 گروہ بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے. کتنے بنیں گے؟ بولو سارے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس زبان ذیشان کے کلمات ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. میں سب کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ کتنے بنیں گے؟ وہ بولو کتنے بنیں گے؟ آج کچھ کاکڑے اور مڈکڑے پیدا ہو گئے ماڈرنزم کے، اور کچھ جو ہر طرف چلنے والے. ہمارے یہاں صلح کلیت کہتے ہیں، شاید سمجھ نہ آئیو، جڑے ہر دیکھ دے سانجے. سمجھ آگئی؟ کہتے ہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھتے ہیں. کچھ سکالر بھی ایسے ہیں 75 سال عمر ہو گئی، 70 سے اوپر جا چکے ہیں، بڑھے ہو گئے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھتے. میں کہتا تو پڑھے نہ پڑھے، میں تجھے تیرے پردے پھٹا کر بتاؤں گا. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. کوئی ایسا جو جرت کرے کہ میں نہیں مانتا، میرے مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. ادھر دیکھو، ایک تو یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والے، اور دوسرا وہ جو سب کے سانجے، اور اوپر پھر یہود و نصارہ کے اعلیٰ کار کچھ حکمران. ادھر دیکھو، کونسلر اور وائس چیئرمین اور چیئرمین سے لے کر ایم پی ایم این ایس سی ایم پی ایم پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف تک ایک ہی آواز سننے کو ملتی ہے. کیا؟ کہ ہم وحدت چاہتے ہیں، وحدت چاہتے ہیں، فرقے نہیں بننے دیں گے. اور میں نے کہا تم سارے الٹے بھی لٹک جا، جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. ہم نے نہیں بنائے. کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے بنائے. میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، فرقے ہم نے نہیں بنائے. زہرا کا بابا 15 صدیاں پہلے فرما گیا 73 بنیں گے. آگے اگلا جملہ بھی سن لو ذرا، سن لو. دشمن سڑ سڑ کے سڑ جائے گا اور عاشق ٹھر ٹھر کے ٹھر جائے گا. کیا؟ میرے آقا نے فرمایا 73 بنیں گے. 72 ادھر 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. بولو تو صحیح، 72 کدھر جائیں گے؟ وہ بولو سب کی جس کی آواز ہے، وہ زبان ہے، وہ بولے. جڑا گنگا ہے تے مڑ ہوری گنگا ہو جائے. بولو 72 کہاں جائیں گے؟ اور جنت میں کتنے جائیں گے؟ آواز ہے سب کی، جنت میں کتنے جائیں گے؟ وہ سارے بولو جنت میں کتنے جائیں گے؟
بولو کتنے جائیں گے؟ ہوا ایسے انگلی اٹھا کے بولو جنت میں کتنے جائیں گے؟ مجھے اپنے بچوں کو اپنا مسلک پڑھانا ہے، مجھے رٹانا ہے، مجھے آزبر کروانا ہے، کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے۔ میں تو آپ کو تو شاید پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دوں، میاں حمزہ آپ بھی سن لو، باقی سارے بھی سن لیں، ہمیں کوئی بلائے یا نہ بلائے ہم وہی بولیں گے جس سے سنی عقیدہ راضی ہوگا۔ یہ کو تھوڑا ہی ہے کہ تقریریں ساری کرو گئی تو پھر کھاتا چلے گا۔ اور تم ہمیں کوئی نہ بلائے، ہم بند کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں گے اور دنیا کے ہر بدماش کو ننگا کر کے جوتے کی نوک پہ رکھ کے ہوا میں اڑا دیں گے، اور ہم سنی مسلک کا جھنڈا چپے چپے پہ گاڑ کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے، مجھے جیسے کلمے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ایمان یقین ہے، مجھے ایسے ہی یقین ہے میرے نبی نے جو فرما دیا وہ برحق ہے۔ آلاس کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی، ادھر دیکھو، کن کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو کہیں ہو جا تو وہ، بولو ہو جا تو وہ، بولو ہو جا تو وہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ادھر دیکھو، صحیح مسلم میں، بخاری کے بعد دوسری کتاب، میرے آقا مولا ایک جنگ پہ نکلے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، تو کچھ بھائی نکل کے سرکار نے فرمایا ابو خیسمہ نہیں آئے؟ حضور کے صحابی تھے ابو خیسمہ نہیں آئے؟ صحابہ نے کہا حضور نہیں آئے۔ ادھر دیکھنا، انہوں نے جو تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ادھر دیکھو، کچھ اور چلے، پھر حضور رک گئے، فرمایا غلاموں بتاؤ ابو خیسمہ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں آئے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں قافلہ بہت دور نکل گیا، تو بہت دور نکلا نا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو راجولن، ہمارے ہاں عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ، چٹے چوڑے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پروپر ناؤن۔ پروپر کا معنی کوئی خاص اور کامن کا معنی کوئی خاص نہیں بلکہ عام، کوئی بھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے دیکھا راجولن، کوئی بھی مرد تھا، راجولن کوئی بھی مرد تھا، ہم نے دیکھا۔ کہا حضور نے اس کو جب دیکھا، ہم نے دیکھا راجولن تھا۔ سرکار نے جب دیکھا نا، دیکھ کے سرکار نے فرمایا کن ابا خیسمہ، تو جو بھی ہے ابو خیسمہ ہو جا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ جس کو آئی وہ بولے سبحان اللہ۔ فرمایا جو بھی ہے کن ابا خیسمہ، وہ ابو خیسمہ ہو جا۔ ادھر دیکھنا، صحابہ کے عقیدے والے بیٹھے ہو نا، اب بولنا ہے پھر تجھے تاکہ صحابہ کو سیلوٹ ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب پہلے دیکھا راجولن تھا، حضور نے دیکھے کہا کن ابا خیسمہ، ابو خیسمہ ہو جا۔ کہا جب ہم نے پھر پلٹ کے دیکھا وہ ابو خیسمہ بن چکا تھا۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر حضور نے جو فرما دیا وہ برحق ہے اور ہو کر رہے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب میرے حضور نے کیا فرمایا؟ کتنے بنیں گے میری امت میں؟ سب کی آواز ہے کتنے بنیں گے؟ سیال کوٹ والے نے ایک باری پھر پچھلے دور چلے جا کے ذرا سنی دا سبق پڑھائیے نا، تب کیا کو کتنے بنیں گے؟ کتنے دوزخ میں جائیں گے؟ جنت میں کتنے جائیں گے؟ ادھر دیکھو، کہتے ہیں جی ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے کچھ پھس پھسے سکالر ہیں، میں نام لوں ربڑ کی طرح، جدھر ان کو مروڑ لو، جدھر مروڑ لو، جو زیادہ تر کینیڈا میں ہی رہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں ان کا تو جب دیکھو کوئی کام نہیں، بس لوگوں کو خارج کرنے پہ لگے ہوئے، تمہارے پاس کوئی داخلہ اور خارج کا رجسٹر نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، پر زہرا کے بابا کے پاس ہے۔
او کللیا، تجھے 75 سال میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا ہم خارج کرتے نہیں ہیں، جو خارج ہیں انہیں بتاتے ہیں۔ جڑا نکل گیا، جڑا نکل گیا، جو غداری کر گیا، بغاوت کر گیا، ہماری ڈیوٹی سائیوں نے یہ لگائی ہے، تم نے نشاندہی کر دینی ہے، یہ باغی ہو چکا ہے، یہ بغاوت کر چکا ہے، تم نے یہ بتانا ہے۔ ہم نے پھر یہ تہیہ کیا ہوا ہے، ہم نے کہا ہم بتائیں گے، کوئی کراچی والے ہم پھر بھی بتائیں گے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہے ہم اس کا بھی بتائیں گے۔ دھوکہ نہ کھانا، دھوکے نہ مارے جانا، فیروز شاہ سنی نہیں ہے، عرفان شاہ سنی نہیں ہے۔ جسے درد ہو تو میری طرف بعد میں دیکھنا، بریلی کو پہلے دیکھنا۔ اور ریاض شاہ سنی نہیں ہے، عبدالقادر شاہ سنی نہیں ہے، کینیڈا کا بڈھا سنی نہیں ہے، اور ایرانی قطر کا کیڑا نیفا ٹیرا سنی نہیں لگتا۔ ادھر دیکھو، آگے بولوں، آگے بولوں، او بھئی آگے بولوں، وہ دب کے بولو، بول دوں اگلا جملہ، پھر آپ کہیں گے سنی کون ہے؟ میں کہتا ہوں ادھر آ، ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے، ہم جگر آزمائے، سنی دکھاؤں تجھے؟ چل کراچی میں مرد قلندر الیاس قادری بیٹھا ہے، چل لاہور میں، ادھر چل لاہور میں مرد حق پرست ڈاکٹر اشرف آصف جلانی بیٹھا ہے، چل لاہور میں، چل لاہور میں امیر المجاہدین خاتم رضوی بیٹھا ہے۔ حضور امیر المجاہدین سنی دیکھ رہے ادھر میں بتاؤں، سنی کی ایک پہچان بھی بتا دوں، ادھر دیکھو، سنی کی ایک شناخت بھی بتا دوں، سنی وہ نہیں ہوتا جو کرکٹ کی طرح رنگ بدلے۔ ان سب کو چیک کر لینا جن کے میں نے نام لیے، ان کو چیک کر لینا، اگر کرکٹ کی طرح تمہیں یہ رنگ بدلتے نہ نظر آئے تو اس چوک میں میری گردن مار دینا، اور جن کا میں نے نام لیا نا سنیوں میں، تم الیاس قادری کو صبح جیسے دیکھو گے شام بھی ویسے ہی ہوگا، ڈاکٹر اشرف کو جیسے تم دن کو دیکھو گے وہ رات میں بھی ویسا ہی ہوگا، امیر المجاہدین کو جیسے لاہور میں رحمت للعالمین مسجد کے منبر پہ دیکھو گے نا ویسے ہی فیض آباد میں نظر آئے گا۔ سمجھا گیا؟ تو بہرحال دل تو میرا کرتا ہے کہ کچھ بولوں، پر اب جلدی سے سن لیں حدیث۔ میرے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ کتنے بنیں گے؟ سارے بول دو، کتنے بنیں گے؟ وہ دب کے بولو، کتنے بنیں گے؟ کتنے جہنم میں جائیں گے؟ وہ بولو، کتنے جہنم میں جائیں گے؟ وہ چھوٹا سا گونگلو بیٹھا ہے، گونگلو بھی شاید بڑا ہوتا ہے، گونگلو سے بھی چھوٹا ہے، ادھر کہیں جیلم میں کہیں بیٹھا ہوئے، میں تو اس کا خدا کی قسم یہ حدیث کی کتاب سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں جان بوجھ کے اس کا نام ہی نہیں لیتا، وہ سڈے سامنے کو جنا کرو جڑا ساڈی سٹ تے سہ سکے۔ یار جس بدھو کو صرف و نحو کی بنیادی ہماری دو چار باتیں نہ آتی ہوں، میں تو ابھی ایک طالب علم یہاں بھی سٹیج پر کھڑا کر دوں گا، وہ تجھے ابھی فارسی زبان میں پوری نحو میر سنا دے گا۔ ابھی یہاں طالب علم بیٹھا، میں ابھی کھڑا کروں گا، سمجھ آ گیا؟
تو اس طرح کے لوگوں کا میں آمدن جان بوجھ کے نام نہیں لیتا، اگر پھر بھی یہ کہہ دیتا ہوں، اگر کسی ہمارے نوخیز نوجوان کاکے کو یہ ہو نا کہ وہ بڑا کوئی آسمان سے تارے توڑ کے لاتا ہے، تو ادھر مجھے تو ہو گئے 16 سال، ابھی میری داڑھی کے 4 بال بھی یہاں نہیں اترے تھے، میں نے اس زمانے میں ابھی میں 4تھے سال میں پڑھتا تھا، لاہور سے چل کر کشمیر کے بارڈر نکیال سیکٹر میں نے خطاب کیا تھا، مجھے 16 سال ہو گئے، میں تو صبح شام سیالکوٹ، لاہور، کراچی، پنڈی، حیدرآباد، میاں والی، ہزارہ، کشمیر، میں تو چپے چپے پہ میدان میں بول رہا ہوں، اور مردوں کا کام ہوتا ہے میدانوں میں بولنا۔ ادھر پنجابی چاکھاں سواد آئے گا، پنجابی چاکھاں سواد آئے گا، او بند کمریاں چ بے کے گلاں کرنا زنانیاں دا کام جے۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر سبحان اللہ۔ یہ اہل حق کا جہان ہے، ہزار آندیاں ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہمارے سامنے تو میں وہ پہلے بھی یہاں کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کوئی شوق نہیں چڑھا ہوا، نہ مجھے کوئی یہ باتیں کر کے تو مجھے کچھ چاہیے، سمجھ آ گئی؟ ہمیں یہ پسند ہے کہ چٹائی پر بیٹھیں اور چٹائی پر بیٹھ کے حضور کا دین پڑھتے بھی رہیں، پڑھاتے بھی رہیں۔ میں تو ابھی لاہور سے چلا ہوں، خدا کی قسم میں قسم کھا گیا ہوں، یہ شمائل ترمذی میرے ہاتھ میں، یہ میرے ساتھ جو بیٹھے یہ گواہ ہیں، میں لاہور سے چلا ہوں تو دعائیں پڑھ کے کوئی 10 20 50 نا، تو میں یہ کتاب کھول کے صرف ایسے رکھی ہے اور رکھ کے میں ایسے پڑھتا گیا، عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابید الامحق ولا بالآدم ولا بالجاد القطط ولا بالسبت بعثہ اللہ تعالیٰ على رأس 60 سنة على رأس 40 سنة فاقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینۃ 10 سنین۔ میں نے 85 حدیث ابھی پڑھی، 85 حدیث، ابھی رستے آتے، سڑک پہ گاڑی چلے جا رہی تھی، ہم اپنی گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی والا کہہ رہا ہے میں تو سیالکوٹ جا رہا ہوں، میں کیا بیلیا میں تے مڑ، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی، تو سیالکوٹ جا رہے ہیں اسی مدینے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال بند کمرے میں بیٹھ کے بولنا آسان ہے، ہمارے سامنے بیٹھو، وہ لوگ کہتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے، میں کہتا ہوں نہیں 10 منٹ بھی نہیں، 2 منٹ بھی نہیں، صرف 30 سیکنڈ، وہ چھوٹا مرزائی ہے یا کوئی اور مرزائی ہے، ہمارے سامنے بیٹھے، صرف میں کہتا ہوں 30 سیکنڈ میں جب ہم نے کہنے نا حل تستطیع ان تتکلم معی باللغة العربیہ، وہ کہے گا سمجھ نہیں آئی، میں کہوں گا حل یمکن لک ان تتحدث معی باللغة العربیہ، وہ کہے گا یہ سمجھ نہیں آئی، میں کہوں گا حل بامکانک ان تحاور معی باللغة العربیہ۔ اگر 30 سیکنڈ دے اندر اسا مڑ دھواں کٹ کے آواز نہ اڑا دئیے تے رضا دے فکری پتر نہیں ہاں۔ سمجھا؟ اور اگلی بات ادھر دیکھو نوجوانوں، ادھر دیکھو، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کچھ، وہ بیٹھا ہے بند کمرے میں، ہم بیٹھے لاہور سے نکل کے سیالکوٹ کے اس میدان میں حاضر، اگر کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے تو میں صبح تک رکنے کے لیے تیار ہوں، کوئی اگر تیار ہے تو میں کل شام تک بیٹھوں گا، پرسوں تک بیٹھوں گا، 10 دن بیٹھوں گا، اور رب کعبہ کی قسم
زندگی کی آخری سانس تک میں حاضر ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا اس کو نہ لے آؤ اس کو لے آؤ. نہیں سمجھے؟ سوکھے بنے لبے تو بنے خورا، اس کو نہیں اس کو لے آؤ. وہ میرا چیلنج ہے دنیا پر کی وہابیت کا، دیوبندیت کا، شیعیت کا، رافضیت کا، قادیانیت کا. جس کوٹ میں بلاؤ گے ہم حاضر ہیں. ہم تجھے بتائیں گے او کاکڑا، ابھی تیرے انڈے بھی مارے سے وجود میں نہیں آئے تھے، سنی تو تب بھی نعرے لگا رہا تھا، سنی تو تب بھی سنی تھا. اور ادھر مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی چھوکرا سا ہے امریکہ میں باہر، اور رافضیوں کا کوئی دلال اور بروکر اور ایجنٹ ہے، اور حسن اللہ یاری ہے، کہتا ہے میں نے مناظرہ کرنا ہے. میں یہاں سے بیٹھ کر ایران تک، تہران تک، قوم تک، مشہد تک، اور کربلا معلی تک، اور نجف اشرف تک، دنیا بھر کے شیعہ کو یہ چیلنج کرتا ہوں. حسن اللہ یاری کو لے آؤ ہمارے سامنے میدان میں. میں کہتا ہوں فٹ بال کی طرح اگر اس کو ہم کلا بازیاں نہ کھلائیں تو پھر کہنا بیٹھ کے ٹی ویوں پر اپنی مرضی سے باتیں کرنا. ہم سے بیٹھو، ہم بتائیں گے، باقی باتیں تجھ سے کریں گے. پل شیعہ پہلے تو قرآن پہ اپنا ایمان ثابت کر کے بتا، قرآن پہ ایمان ثابت کر، اور میں بتاؤں گا کہ تو اس قرآن کو بدلا ہوا قرآن مانتا ہے، اور جو مانے وہ مسلمان ہوتا ہے. وہ بولو مسلمان ہوتا ہے. تو لہذا بالکل کسی کو شوق ہے نا، اس کا شوق پر پورا کرنے کے ہمارے پاس تمام بندوبست موجود ہیں، لیکن میدان لگاؤ، یوں ڈگڈگیاں نہ بجاؤ چھوٹے چھوٹے چینل بنا کر. اور نہ میرا اس طرح کا کوئی مشغلہ ہے. میں یہ بھی کہہ دوں ابھی بھی اس وقت بھی میرا نہ کوئی فیس بک نہ یوٹیوب، ہمارا کوئی ذاتی ایسا دھندا نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے کو آج تک پیسے کمائے ہو کھایا ہو، نہ کبھی کھانے کا کو سوچا ہے. اب اور لوگ ہیں جن کی روزی روٹی فیس بک سے جڑی ہوئی ہے یا یوٹیوب سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مکی مدنی مدینے کے تاجدار کی نگاہوں کی ضرورت ہے. لہذا بالکل کسی میدان میں اگر کوئی کہتا ہے، اگر کوئی یہاں کا ہے اور وہ کہتا ہے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اسی جگہ بلا لو، ادھر اسے بٹھا دو، ادھر ہمیں بٹھا دو، ادھر اسے بٹھا دو، ادھر ہمیں بٹھا دو، پھر ذرا ہمارے سامنے بٹھا کے ذرا دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. مجھے یہ اجازی صاحب نے کہا، میں سمجھے میں سمبڑیال خطاب کر کے لاہور گیا تو سیالکوٹ کا کوئی ہے، تو اس نے ان کو کہا کہ ان کا نمبر دیں. میں کہا جادی صاحب نمبر دے سو تے فون تے بھی پہلے تے کل ہو سکتا ہے میں چکا نہیں تے اساں 4 دن بعد سیالکوٹ آنا ہے. اس آکھو تو جتھے رہندے اوتھے ہی دس اسی اوتھے ہی آ جاندے ہیں. کیا نام ہے؟ نام تو میں نے کہا بھائی ادھر ہی ہم چلے، اگر ادھر نہیں تو جہاں ہمارے وہاں آ جاؤ. میں نے کہا ایک بار ہمارے سامنے بیٹھو تو صحیح، صرف بیٹھو بس. میں کتابیں بھی، یہ کتابیں بھی نہیں رکھوں گا، کتابیں بھی گاڑی میں رکھ دیتا ہوں، صرف ہمارے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھو تو صحیح. ہم تجھے بیٹھ کے بتا دیں گے رضا بھی گیا نہیں ہے، گلی گلی میں رضا بول رہا ہے. تمہاری بھول ہے، رضا جاتا رہا. رضا کے تم جدھر دیکھو گے تمہارا پالا رضا کے پتروں سے پڑے گا، اور ہم تجھے دوڑائیں گے. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں موڑ صرف دوڑاواں گے نہیں، نال ٹھپاں گے، دوڑا کے ماراں گے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ میں حدیث سنا رہا ہوں،
اگر میرا یہ اتنا اتھینٹک حوالہ اس کے بعد کسی میں دم خم ہے تو سامنے آئے. حضور نے کیا فرمایا کتنے بنیں گے؟ بولو. آج اتنا ہی سبق کافی ہے، وگرنہ ابھی تو غوث پاک کو بھی پڑھنا تھا. ہیں بولو. حضور نے کیا فرمایا کتنے بنیں گے؟ کتنے جہنم میں جائیں گے؟ بولو. جنت میں کتنے جائیں گے؟ اب میں کھول کے سنا دوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی شاید ویسے کہہ رہا ہے. یہ کھول کے سنا دیتا ہوں. میرے آقا مولا نے جب کہا نا تو ایک جنت میں جائے گا. قالو، صحابہ نے عرض کیا ومن ہی یا رسول اللہ. حضور ادھر دیتے ہیں نا، اس پہ میں تقریر ادھر ہی ختم کر دوں گا، ادھر ہی ختم کر دوں گا. انہوں نے کہا حضور ایک کرم چک کرو، کل کو دھاندلی نہ کرے کہ وہ جنتی تے میں وہ تے میں اب جیسے ادھر نجد والے دیوبند والے ڈبکیاں لگا رہے ہیں اچھل رہے ہیں، ادھر ایران والا بھی ان کی کتابیں کہتے ہیں سنی ہمیں اہل سنت ہمیں. میں کہا ہم ابھی بتاتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں. ایران والوں کو تو ابھی ادھر فارغ کرتے ہیں اور ساتھ ہی پھر نجد و دیوبند کو ہم توا لگا کے پھر انشاءاللہ چلتے ہیں آپ سے. ادھر دیکھنا میرے آقا مولا نے جب سادہ نے کہا حضور وہ جو جنتی ہے وہ کیا ہے، کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے، سننا. ایران فارغ ہو گیا. کیسے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا جنت وہ جائے گا، میں آسان ترجمہ کروں، آسان ترجمہ کا جنت وہ جائے گا جو میرا اور میرے صحابہ کا غلام لگتا ہوگا. وہ جنت جائے گا جو حضور کا بھی نوکر، ابو بکر کا بھی نوکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انس، عباس، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ابو طفیل، حسن، حسین، امیر معاویہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کا غلام ہوگا. فرمایا جنت کا پروانہ اسے دیا جائے گا. اب جو صحابہ کو نہیں مانتا صبح شام بھونکتا ہے وہ تو ہو گیا، بولو تو صحیح دب کے، وہ تو ہو گیا فارغ. اب ہو سکتا ہے ادھر دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی اب بھی دھاندلی کرے کہ وہ ہم نام بتا دیتے، ہم نام بتا دیتے. صحابہ نے کہا یہ میرے سامنے الملل والنہال ہے. صحابہ نے کہا حضور وہ من الناجیہ، وہ جو ایک جنت جائے گا نجات پائے گا، کون ہوگا؟ سن کے جھوما. لوگوں نے اپنے نام انگریزوں سے منظور کروائے، بھابیاں اپنے نام انگریزاں تو منظور کروائے، تو سڈا نام کتھوں آیا سنو. اور اس جگہ اس میدان میں کھڑا ہر سنی بولے ایسے کر کے آواز مدینے جائے، یہ سن کر سر اٹھا کے بولو کیا؟ صحابہ نے کہا حضور وہ کون ہوگا؟ سنو سرکار نے فرمایا اہل السنت والجماعہ. جو ابھی اس پر میں کو اوپر نیچے تجھے 5 جملے سناتا اس پر، لیکن ابھی روک رہا ہوں اور ایک اور بات کرتا ہوں ختم. ادھر کہا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے وہ جائے گا. آگے کہا وہ جائے گا جو اہل سنت و جماعت ہوگا. عربی ترکیب میں آتا ہے اہل السنت والجماع، اردو اور عربی فارسی ترکیب میں آتا ہے اہل سنت و جماعت. ادھر دیکھو اب بھی ایک ٹولہ ہے جو دھاندلی کرتا ہے. کیسے؟ چھوٹی سی بریکٹ میں کچھ ڈال کے ہم ابھی ان کے بریکٹ بھی اڑا دیں گے. اسی فکرے رضا دا بلڈوزر نہ چاڑ دئیے تو پھر آکھیو کہتا جی وہ ادھر کہتا جی وہ جن کی بات ہوئی تھی نا وہ ہم ہی ہیں. میں کہا اچھا تسی ہو؟ اے منہ اے بوتھے. ادھر دیکھو یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں آج سے تقریباً 5-6 صدیاں پرانی. القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، امام سخاوی. یہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کے امام ہیں. وہابیوں دیوبندیوں کی ٹوٹل عمر 2.5 صدیاں، یہ تقریباً 5-6 صدیاں پرانے امام
اپنی اس کتاب القول البدی کے صفحہ 60 پر لکھتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے، اور امام حسین سیدہ زہرا اور مولا علی کے بیٹے تھے۔ اچھا میں یہاں رک کے ایک بار کہہ دوں، کئیوں کو درد ہے، ذرا ایک مرتبہ ہاتھ ایسے کر کے کہو نا، علی مولا، نہیں گج کے آواز آئے، اور کیمرے لے بھیا انہاں 10 ذرا رضا کے بیٹے کیسے علی علی کرتے ہیں، وہ بولو علی مولا، وہ علی مولا، وہ علی مولا، وہ علی مولا۔ کئی کالیے بھونکتے ہیں، یہ خارجی ہے، یہ ناسبی، یہ جلتے ہیں علی سے، اور کتیا یہ ہے رضا کے پتر جو علی علی بول رہے ہیں، لیکن تجھے پتا درد کیا ہے؟ وہ درد ہم نہیں چھوڑیں گے، تجھے دیتے رہیں گے۔ کیا؟ علی ہمارا مولا، علی ہمارا قبلہ، علی ہمارا کعبہ، علی ہمارا امام۔ پر سن لے رب کعبہ کی قسم، علی سے جو بڑا امام ہے نا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے تیرا درد، جس درد کی وجہ سے تو الزام کرتا ہے۔ وہ کمینیا مجھے بتا، جب حضور کے مصلی پر صدیق کھڑا تھا تو 2 سال علی جب پیچھے پڑتے تھے، تو ادھر دیکھو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادھر نہ جوڑنا، ادھر دیکھو مصلی پہ صدیق اکبر، مصلی لاہور پشور والا نہیں، مصلی نبی والا، مسجد نبوی والا، ابو بکر کھڑے ہیں، ادھر دیکھو۔ تو بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، علی مولا پیچھے آگے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربا نماز تیری ہے پر پیچھے سے امام دے۔ اس لیے میں نے کہا، میں ہر جگہ کہتا ہوں، پھر سن لو، ایک بار پھر سن لو، علی میرا امام، حسن میرا امام، حسین میرا امام، زین العابدین میرا امام، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی، نقی، حسن عسکری، امام مہدی، یہ سارے میرے امام ہیں، پر ان سب سے جو بڑا میرا امام لگتا ہے نا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرمایا کتنے گروہ بنیں گے، کتنے جہنم میں جائیں گے، کتنے جنت میں جائیں گے؟ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہوگا، جو ہمارے عقیدے پر ہوگا۔ آگے فرمایا جو اہل سنت و جماعت ہوگا۔ آگے پھر بھی کوئی دھاندلی کرنا چاہتا ہے، ہم اسے بتاتے ہیں، ابھی سن ابھی بتاتے ہیں، ابھی لگے ہاتھوں، ادھار نہیں چھوڑ کے جائیں گے، بالکل اسی سارے کاغذ صاف کر کے ویسا اگلے سال تک ڈٹ کے سنی کا نعرہ لگانا، ڈٹ کے لگانا، تم ہی سنی ہو۔ کیسے؟ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیں اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت کی، یہ سن لو، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ دھیمے سے ترجمہ کرتا ہوں اور میں چلتا ہوں۔ امام زین العابدین جو علی اور زہرا کا پوترا تھا، نبی کا نواسا تھا، امام سے جب کسی نے پوچھا کہ سنی کی علامت کیا ہے، اہل سنت کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، امام نے فرمایا جو اللہ کے رسول میرے نانا پر نا کثرت سے درود پڑے وہ سنی ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، ادھر دیکھو، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سنو، اب وہ کس منہ سے کہیں گے ہم سنی ہے؟ جو صبح کہیں اس وقت نہیں پڑھنا، ایسے مردود ہیں، ایسا ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کہتے ہیں ابھی ممنوع وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں کہتا تیرے بابے بنایا ممنوع وقت؟ کہتے ہیں ابھی نہیں پڑھنا، ابھی نہیں پڑھنا، ابھی نہیں پڑھنا۔
امام کہتے ہیں وہ سنی نہیں ہوتا، وہ دھاندلا ہوتا ہے۔ سنی وہ ہوتا ہے جو جب دیکھو آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ سنی ہے، کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، کیا بولو؟ پھر سنی ہیں، بولو کیا ہے؟ سب کی ہاتھ اٹھا کے کہہ دو کیا ہے؟ سنی جیئیں گے، سنی مریں گے۔ پھر ہٹ کے کہتا ہوں ساری زندگی شکر ادا کرو نہیں کر سکتے، کس پہ؟ اس پہ کہ اللہ نے تجھے مجھے کسی بد مذہب کے گھر پیدا نہیں کیا، سنیوں اور عاشقوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ اپنے بچے کو رٹا دیں گے، پڑھا دیں گے، کیا خیال؟ کوئی جوان، اب میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، ڈانٹوں گا نہیں، بالکل جھڑکوں گا نہیں، کوئی جوان ایسا ہو جو ابھی جو میں نے بولا اس پر کو کویسچن کرنا چاہتا ہوں، بالکل اوپنلی یہ ریکارڈ کر لو، فیئرلیسلی کہہ رہا ہوں، میں اوبویسلی کہہ رہا ہوں، میں ایویڈنٹلی کہہ رہا ہوں، میں بڑا کروڑ کے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ سوال والا اگر سوال کے سوال نہ کر دیں تو پھر کہنا۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں؟ ایمان سے بتاؤ سنی عقیدہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ابھی تو آج ہم نے تجھے صرف یہ بتایا کہ ہم کیا ہیں، اگر وہ موقع ملا نا پھر ہم توحید پڑھ کے تجھے بتائیں گے کہ ہم ہی سنی، پھر رسالت پڑھ کے ہم بتائیں گے کہ ہم ہی سنی، پھر صحابہ کو پڑھ کے بتائیں گے کہ ہم ہی سنی ہیں، اہل بیت کو پڑھ کے بتائیں گے کہ ہم ہی سنی ہیں، اولیاء کو پڑھ کے بتائیں گے کہ ہم ہی سنی ہیں۔ سنی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ اور یہ دعا مانگا کرو، علماء سے لکھوا لینا بعد میں یہ دعا، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم یا مالک الملک و یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم وما علیہ الا البلاغ۔